بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کی یہ عظیم الشان خوبصورت محفل سیرت تاجدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کامیابی کی طرف رواں دواں ہے، اور کائنات کے رب سے دعا ہے کہ اللہ اس کانفرنس کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا، اور اس پیغمبر کی سیرت کے لیے کہ جس پیغمبر کی سیرت کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ لوگوں اپنے ایمان سے پوچھو، یقین سے پوچھو، آسمان سے پوچھو، زمین سے پوچھو، مکان سے پوچھو، مکین سے پوچھو، زمان سے پوچھو، زمین سے پوچھو، کیا محمد سا انسان دو جہاں میں کہیں ہے؟ قسم کھا کے بولیں گے سارے کے سارے نہیں ہے، نہیں ہے، واللہ نہیں ہے۔ لوگوں اپنے ایمان سے پوچھو، جاؤ سارے جہاں سے پوچھو، دھرتی کے ایک ایک انسان سے پوچھو، ملت کے ہر ایک جوان سے پوچھو، جاؤ رب کے قرآن سے پوچھو، پوچھنا ہے تو رب رحمان سے پوچھو، کیا محمد سا انسان دو جہاں میں کہیں ہے؟ قسم کھا کے بولیں گے سارے کے سارے نہیں ہے، نہیں ہے، واللہ نہیں ہے۔ حضرات ذی وقار، جب سے یہ کائنات آباد ہے اس وقت سے کائنات کے امام پیغمبر کی سیرت کو بیان کیا جا رہا ہے، ہر انداز میں، ہر زمانے میں، ہر طریقے سے، ہر دور کے اندر، اپنی اپنی بولی کے اندر پیغمبر کی سیرت کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر انسانوں کے انسان بدلے، خیالوں کے خیال بدلے، جہانوں کے جہاں بدلے، جینے کے طریقے بدلے، زندگی کے طریقے بدلے، تاریخ کے اوراق بدلے، ہر کوئی پیغمبر کی سیرت کی بولی بول کے وہاں جا کر کے سویا جہاں رب نے اس کے مقام کو لکھ دیا ہے، مگر پیغمبر کی سیرت کا ادا نہ ہو سکا۔ وہ فارسی والے نے کہا تھا کہ روایت کریندہ جابر سہارا، ایک راتی میں ڈٹھا محمد پیارا، چنوں سی چودویں تے کوئی کوئی سی ستارہ، میں دوہاں دی طرفی دیکھا دوبارہ دیوارہ، قسم خدا دی چند مدم دسی آیا، محمد چہرہ چمک دی نظری آیا۔ وہ اردو والے نے کہا تھا صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ پنجابی والے نے کہا تھا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ جب یہ ساری اپنی اپنی بولی بول چکے نا تو پھر کائنات کے رب نے کہا کیوں کھوئے ہو چاند میں، کیوں الجھے ہو ستاروں میں، محمد کو دیکھو قرآن کے پاروں میں۔ حضرات، میں تو نہ خطیب، نہ کوئی ادیب، نہ واعظ، نہ شاعر، نہ مقرر، نہ مبلغ، نہ مفسر، نہ رائٹر، نہ کرمکار، بلکہ علماء اہل حدیث کے جوتوں میں بیٹھ کر کے علم حاصل کرنے والا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، جو 2 منٹ آپ حباب کے سامنے اپنی حاضری کو پیش کیا ہے۔ اب میں دعوت خطاب دینے چلا ہوں اپنے پیارے بھائی، محبوب بھائی، جناب محترم حضرت مولانا ثاقب سرور ساقی صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور آپ حباب کے سامنے ہم کلام ہوں۔ آپ حباب کے لیے اعلان ہے کہ حضرت مولانا حفیظ الرحمن بلوچ صاحب اور حضرت مولانا خطیب ذیشان یاسین حیدر صاحب تشریف لا چکے ہیں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد سٹیج پر تشریف لانے والے ہیں۔ آپ حباب سے گزارش ہے کہ دل جمی کے ساتھ سٹیج پر تشریف رکھیں۔ اب میں خطیب دل نشین، خطیب اسلام، للکار اہل حدیث، شیر اہل حدیث حضرت مولانا ثاقب سرور ساقی صاحب کو اس شیر کے ساتھ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ ساقی صاحب آپ آئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہوں، آپ آئے ہو تو کچھ باتیں ہوں، ورنہ چاند کہاں زمین پر روز روز اترتا ہے۔ تشریف لاتے ہیں جناب محترم حضرت مولانا سرور ساقی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم يكن له
شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا حمد و ثنا اس خالق کائنات اللہ احکم الحاکمین واسطے، درود و سلام سید الاولین والآخرین امام اعظم امام دین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے۔ دوستو اور عزیز ساتھیوں، سماعت فرمانے والی باپردہ اسلامی ماں اور بہنوں، اس مالک دا بے حد شکر گزار ہاں جس نے اج مینوں تہانوں اس مقام تے مل بیٹھن دا موقع فراہم فرمائے۔ اللہ والو، میرے تو قبل جماعت دے نوجوان خطابہ استاذ العلماء حضرت مولانا عمیر ثناء اللہ صاحب، برادرم عزیزم جناب سعد رفیق صاحب حافظہ اللہ تعالی، بڑے ہی احسن انداز دے اندر عالمانہ فاضلانہ خطیبانہ اور فقیحانہ خطاب فرما رہے سن۔ میرے تو بعد ایک طویل فہرست ہے علماء کرام دی جو اپنی اپنی باری دے اندر تہاڈے سامنے قرآن و حدیث دی روشنی دے نور نو روشن کرن گے۔ میں انشاءاللہ آج دی یہ سالانہ عظیم و شان فقید المثال روح پرور سیرت تاجدار مدینہ کانفرنس دے اندر اپنی حاضری لگوان واسطے اور فاضل نوجوان میرے بڑے ہی با وفا اور با کردار ساتھی جناب حافظ عمران سیال صاحب، صدر اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل شور کوٹ، انہاں دی حکم تے تہاڈے جیسے نیک لوگاں دی زیارت دا موقع ملے۔ ماشاءاللہ جماعت دے ابھردے ہوئے خطیب حضرت مولانا حفیظ الرحمان بلوچ صاحب حافظہ اللہ تعالی، فرزند ارجمند خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب، انہاں دے صاحبزادہ نے وہ تشریف لے آئے نے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہن بے شک زیارت پاویں حضرت دی کرو تے توجہ میرے وال کرو،
تسی اسٹیج تے دیکھ رہے ہو علاقہ دی عظیم سیاسی مذہبی اور سماجی شخصیات تشریف فرمان ہے۔ حضرات، اسلام ایک ضابطہ حیات دین دا نام ہے۔ اسلام مسلمانوں دا پیارا دین ہے۔ اسلام ساڈی پہچان ہے۔ اسلام ساڈا راہ نجات دا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اسلام اللہ رب العزت دا محبوب دین ہے۔ اس اسلام دی آب یاری واسطے، اس اسلام دی سر بلندی واسطے اللہ رب العزت نے 1.25 لاکھ دے قریب کم و بیش انبیاء علیہ السلام دا طویل سلسلہ چلایا، اور اسے اسلام دی سر بلندی واسطے اپنے پیارے اور پاک باز انہاں انبیاء نو ظلم و ستم چ بھی برداشت کیتا، پر اسلام نو عام کرن واسطے، اسلام دے پرچم نو بلند کرن واسطے میرے مالک نے اپنے پیارے بندیاں نو ایدی یار ایکو بند کرو، گلا کھچ رہے ایکو بند کرو۔ اللہ رب العزت نے اس اسلام دی آب یاری واسطے، اس پودے نو تناور درخت بنان واسطے، اینو ادیان دے اوپر بہتری اور برتری دین واسطے بڑے بڑے پیاریاں نو ظلم دی چکی دے اندر برداشت کیتا ہے، پر اسلام دے پرچم نو چکر نہیں دیتا، اسلام دے پرچم نو گرن نہیں دیتا۔ میرے مالک نے اس اسلام نو مکمل کرن واسطے آسمان تو 104 صحیفے اتارے نے۔ اس اسلام نو عام کرن واسطے سید الملائکہ جناب جبرائیل علیہ السلام رب دے پیاریاں دی رہنمائی کردے رہے۔ اس اسلام دی بالا دستی واسطے میرے مالک نے ایک نظام بنایا ہے۔ اس اسلام نو بلند کرن واسطے اگر میں انج کواں تے گل شاید غلط نہ ہوئے، میرے مالک نے زمین و آسمان دا نظام بنایا ہے، اور اس اسلام نو بلند کرن واسطے میرے مالک نے انسان نو تخلیق فرمایا ہے۔ انسان نو پیدا کرن واسطے میرے مالک نے جو مین بنیاد بنائی ہے وہ اسلام دے اندر عبادات نے، اسلام دی آب یاری ہے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جنہ دے انساناں نو میں پیدا کیتا ہے صرف اپنی بندگی واسطے، اور اے بندگی دی دعوت جڑا دین دیندا ہے وہ صرف اور صرف اسلام دے رہے ہیں۔ اسلام کی ہے؟ اسلام نے اس دنیا تے رشتے متعارف کروائے نے، اسلام نے اس دنیا تے لوگاں نو اپنے مالک دے نال جوڑے آئے۔ اسلام کا دین ہے جنہیں انبیاء دی قدر نو اجاگر کیتا ہے۔ اسلام وہ دین ہے جنہیں استاد دا مقام بیان کیتا ہے۔ اسلام وہ دین ہے جنہیں والدین دی عظمت نو بیان کیتا ہے۔ اسلام وہ دین ہے جنہیں بڑیاں دا ادب بیان کیتا ہے۔ اسلام وہ دین ہے جنہیں چھوٹیاں تے شفقت کرن دا حکم دیتا ہے۔ اسلام وہ دین ہے جنہیں رزق حلال دی آگاہی دیتی ہے۔ اسلام وہ دین ہے جنہیں ساڈیاں عزتاں نو پامال کرن تو سانو روکے ہے۔ اسلام وہ دین ہے جنہیں سانو عزتاں دا رکھوالا بنایا ہے۔ اسلام وہ دین ہے جنہیں سانو غیرت مند بنایا ہے۔ اسلام وہ دین ہے جنہیں ساڈے سینے نور نال منور کیتے نے۔ اسلام وہ دین ہے جنہیں مسلماناں نو ایک تسبیح دے دانیاں دی طرح لڑی دے اندر پڑو دیتا ہے۔ اسلام وہ دین ہے جنہیں کالے تے سیاہ اور گوریاں نو ایک صف دے اندر کھڑا کر دیتا۔ اسلام وہ دین ہے جنہیں غلام تے آقاواں نو اپنے نال ملا دیتا ہے۔ اسلام وہ دین ہے جنہیں چھوٹے تے بڑیاں نو ایک صف چ کھڑا کر دیتا ہے۔ مالدار تے غریب پیراں نال پیر ملا کے کھڑے ہو گئے۔ ایسا ضابطہ حیات دین اسلام میرے مالک نے بنایا ہے۔ اور جان دے ہو اس اسلام دا پیغام کی ہے، اس اسلام دی دعوت کی ہے، اس اسلام دا میسج کی ہے۔ یہ اسلام پیغام کی دیندا
ہے نبی سلطان دا پیغام بھی اسلام ہے جناب آدم علیہ السلام دنیا تے آئے نے پیغام اسلام دا لے کے آئے جناب نوح علیہ السلام دنیا تے آئے نے 950 سال اسلام دی دعوت دیندے رہے جناب موسیٰ تو عیسیٰ جناب یونس تے یحییٰ جناب زکریا تے جناب ادریس علیہ السلام سارے دی زندگی دا محور و مرکز اسلام رہے آئے اور میرے پیغمبر نے دعوت اسلام نو بلند کیتا ہے کوہ صفا دی پہاڑی تو لے کر کے مدینے دی ریاست بن جانے تک میرے پیغمبر نے اسلام نو متعارف کروایا ہے اسلام دیاں حداں نہیں توڑن دیتیاں جاندیاں میرے پیغمبر نے پیغام کی دیتا ہے وہ باپ دنیا تو جاندا اورا میرے آل ویکھو پرا کی ویندے اورا میرے آل ویکھو میں سمجھنا کہ تواڈے عوامی خطیب محبوب خطیب تشریف لے آن والے نے پر انہاں 2-4 منٹ مینوں بھی تکو یار میں پہلے کیا ہے کہ ماشاءاللہ چند پیچھے آ گیا ہے تے ویکھو او دے ال پھر پیچھے ویندے ہو ایڈا سونا کو خطیب ہے اورا میرے ال ویکھو ذرا میں سیرت تاجدار مدینہ کانفرنس دے اندر ایک پیغام دینا چاہنا دعوت اور میں تو انہوں پہلے ہی دس دوں میں چھیتی تو اڈی جان چھڑ دے نہیں ذرا 2-4 منٹ صرف گلہ میرے سنو پلا کی گل ہو رہی اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کی دیتا ہے دعوت کی دیتی ہے منہج کی دیتا ہے اسلام دی آبیاری کیتی ہے اس اسلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام نو بلند کرنے واسطے اس پودے نو تناور درخت بنان واسطے کسے چیز تے کمپرومائز نہیں کیتا جان دے ہو اگر باپ دنیا تو جاندہ کوئی وصیت کر جائے اولاد جیڑی ہے برادری نو اٹھا دیندی ہے رشتہ داراں نو اٹھا دیندی ہے پر باپ دی وصیت کمپرومائز نہیں کر دی وہ ماں دی وصیت دے اوتے بندہ مامیاں نو اٹھا دیندا ہے عزیز رشتہ داراں دے سامنے ماں دی وصیت رکھدا ہے حضرت تسی مینوں یہ گل کر رہے ہو میں ماں دی مننا کہ تہاڈی مننا میں ماں دی آخری اچھا پوری کر کے ہٹاں گا وہ آؤ دو جہاناں دا پیارا نبی دوواں جہاناں دا لاڈلا نبی دوواں جہاناں دا سردار نبی وہ جن نے امت دی خاطر رات مصلیاں نو آنسواں دے نال تر کیتا اس امت دے غم نو رب دے سامنے اظہار کیتا اس نبی دی آخری اچھا کیا ہے اس نبی دی آخری خواہش کیا ہے اس نبی دی آخری وصیت کیا ہے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ او میرے ساتھیو میں تہاڈا نبی دنیا تو جا رہا پر تہاڈے اندر اسلام دین چھوڑ کے جا رہا اور اسلام کے دے اندر قرآن اندر حدیث مصطفیٰ دے اندر اور کر دے جانا اسلام نے کی پیغام دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام دی آبیاری واسطے آل یاسر نو تڑپ دے ویکھے ہے پر پیغام کی دیتا اس بیرو یا آل یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ و آل یاسر صبر کرے آجے اللہ توانو اجر جنت دھلے گا پر جو میرا ویشن ہے پر جو میرا پیغام ہے پر جو اسلام میری دعوت ہے میں اس تے کمپرومائز نہیں کر سکتا شیب ابی طالب دے اندر پتے کھاتے میرے پیغمبر نے پر اسلام دی دعوت دا پرچم نہیں جھکن دیتا میرے پیغمبر نے سمیہ دا 2 جسم ٹکڑے جے اندر ویکھے ہے پر اسلام دی دعوت دے اندر لچک نہیں دیتی دوستو عزیز ساتھیو بلال نو اگ دے انگارے ہاں تے لیٹے ویکھے ہے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام دی دعوت نو کام نہیں کیتا یہ اسلام ایویں تیرے میرے تک نہیں پہنچیا زنیرہ دیاں اکھاں نکل گئیاں اس اسلام دے پیچھے خبیب نے اپنے زندہ خبیب نے جسم دے عظامہ نو کٹوایا پر اسلام نو پایا تکمیل تک پہنچایا میرے پیغمبر دا ایکو چاچا لاڈلا چاچا جنوں ویکھیا نبی پاک نو اپنے باپ دی محبت دی پیاس بجھ جاندی سی اس
اس چاچے دی لاش دا مسلا ویکھیا ہے 70 مرتبہ جنازہ پڑھایا پر نبی نے اسلام دا پرچم نہیں ڈگن دیتا دوستو عزیز ساتھیو اسلام ایک ضابطہ حیات دین دا نام جے اسلام ساڈا محبوب دین جے اسلام ساڈا پیارا دین جے اسلام ساڈی پہچان ہے اسلام ہی ساڈی زندگی دا محور و مرکز ہے اے اسلام ہے جو سانو ساڈے رب دا تعارف کروا رہے ہیں اس اسلام دی خاطر اے دی آب یاری دی خاطر 1000 دے سامنے 313 میرے پیغمبر نے کھڑے کر دیتے میرے پیغمبر نے 60 تلواراں دے کے 60 تلواراں دے کے 1000 دے نال لڑا دیتا پر اسلام دا پرچم نہیں ڈگن دیتا اسلام دی آپ یاری واسطے اگر لوگاں نے دھوکا بھی دیتا ہے میرے پیغمبر نے 70 کاری شہید کروائے پر اسلام دی آپ یاری واسطے اپنے صحابہ نو قربان کروایا ہے دوستو میں گل کی کرنا چاہنا امام مالک رحمہ اللہ اس اسلام دی آپ یاری کرن واسطے اس اسلام دی دعوت نو لوگاں تک پہنچان واسطے اس طرح مسند تے بیٹھے نے اور حدیث رسول پڑھا رہے نے اسلام دی عظمت اور بلندی اور مقام لوگانو دس رہے نے بچھو کاٹ رہے ہیں امام مالک نو پر اسلام ایڈا پکا دین جے لیرے اسلام نال جڑ گئے جڑے اسلام نال محبت کر گئے جنہ دا اوڑنا بچھونا اسلام بن گیا شاید آج دے مسلمان دا محور و مرکز زندگی دا اسلام بن جائے آج دا اٹھنا بیٹھنا اسلام بن جائے آج دا چلنا پھرنا اسلام بن جائے آج دی شب و روز اسلام واسطے وقف ہو جان امام مالک رحمہ اللہ بچھو دے ڈنگ برداشت کیتی جا رہے نے پر سبق بند نہیں کیتا سبق نو بند نہیں کیتا تو نسوار نہیں چھٹی سگریٹ نہیں چھٹی وہ جھوٹ اسلام واسطے نہیں چھڑیا جھوٹیاں قسمہ اسلام واسطے نہیں چھڑیاں بے نمازی ہو گئے نماز اسلام واسطے ادا نہیں کرتے اسی صدقہ خیرات نہیں کرتے اسی سچ نہیں بولتے اسی اسلام دی کی آپ یاری کرنی ہے یہ دو رنگی ہے چھوڑ دے اس دو رنگی نو اسلام ضابطہ حیات دین دا نام ہے اگر اسلام دی آپ یاری نہیں کر سکتے اسلام دی بدنامی نہ کرو اسلام واسطے خیر نہیں بن سکتے یہ دی خیر و برکت دے اندر اضافہ نہیں کر سکتے پر یہ دی بدنامی دا بھی سبب نہ بنیے آئیے اپنے اوپر اسلام نو مکمل کیجئے اسلام دے اندر داخل ہو جائیے اسلام اپنے جسم تے نافذ کیجئے چھوڑیے اس نعرے کو کہ اس ملک دے اندر اسی اسلام نافذ کرانگے اور کٹا تو سو اسلام نافذ کرنا ہے آج تلک کوئی تو 6 فٹ وجود دے اسلام صاحب نافذ نہ ہو سکیا تیری اولاد تے اسلام نافذ نہ ہو سکیا تیری بچیاں تے اسلام نافذ نہ ہو سکیا تیری دکان دے اندر اسلام نافذ نہ ہو سکیا تیرے ڈیرے دے اندر اسلام نافذ نہ ہو سکیا تیرے محلے دے اندر اسلام نافذ نہ ہو سکیا اور تو اسلام ملک چ نافذ کرے گا اور 5 مرلے دے مقام دے اندر تسی اسلام نافذ نہیں کر سکے 3 لاکھ مربع میل تے اسلام کی نافذ کرو گے غور کر دے جانا میں جو پیغام دینا چاہنا آؤ جنہاں نے اسلام نافذ کیتا ہے وہ جنہاں نے اسلام نو مقدم رکھے ہے جنہاں نے اسلام نو اپنی پہچان رکھے ہے جنہاں نے اسلام نو اپنے تو اگے رکھے ہے جنہاں نے اسلام دا پرچم بلند کرنا پہ ہے انہاں نو ملتان دے ہائی وے روڈ دے اوپر پاویں وین دے پیچھے گھسیٹیا گیا ہے پر انہیں اسلام دا کلمہ بلند کرن تو انکار نہیں کیتا پاویں انہاں نو 10 کھنجراں دا نشانہ بنایا گیا ہے انہاں نے اسلام دی آواز نو بند نہیں کیتا پاویں انہاں دے شیر خار بچیاں نو زہر دے ٹیکے لگوائے گئے پھر بھی انہاں اسلام دی آب یاری نو بند نہیں کیتا انہاں نو پسے دیوار زندان سٹیا گیا انہاں اسلام دی آب یاری نو بند نہیں کیتا وہ جان دے ہو احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نو 48 گھنٹے تو بعد روزہ افطار کروایا گیا پر اسلام دی آب یاری انہاں نہیں چھڑی انہاں تکبیر نعرہ تکبیر شہداء حدیث شہداء اسلام شہید اسلام علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید اسلام علامہ احسان الہی سعید شہید اسلام سرخیل اہل حدیث نعرہ تکبیر
حضرات آئیے میں عرض کی کرنا چاہنا اسلام ثابتہ حیات دین دا نام ہے اپناؤ اسلام نو داخل ہو وہ اسلام دے اندر میرے احسان الہی ظہیر نو بمباں دا نشانہ بنایا گیا اوے اپنے کائے دین وال کیوں نہیں ویندے تیئی مارچ گزرے ہے اے مارچ دا مہینہ غم دی ایک داستان نو اجاگر کرتا ہے اے مارچ دا مہینہ ساڈے زخماں نو دوبارہ ہریاں کرتا ہے اے مارچ دا مہینہ مینوں یاد دلواندا ہے وہ شہید قائد دی وہ جن نے اپنا سینہ بم دے سامنے پیش کر کے اے پیغام دیتا حکمران وقت نو حکمران آلہ نو وہ جھک دے کیوں کافر دے سامنے وہ تواڈے سینے تے لگے تمگے اس بات دا آواز دیندے نے وہ مسلمان ہوئے اسلام دا متوالا ہوئے اسلام دا رکھوالا ہوئے وہ کافراں دے سامنے نہیں جھکیا کرتا حضرات اسی اس کے عادت دے نال ہاں اسی اس کے عادت نال محبت کیتی ہے میری جماعت نو کے عادت ملی ہے جس کے عادت نے اپنا خون بھی بہایا ہے جنوں دیکھ کے شیخ القرآن رحمہ اللہ میں او دا کٹیا پھٹیا لاشا ویکھیا او دا بکھریا لاشا ویکھیا او دے جسم دے ٹکڑیاں نو ویکھیا نال او دے قرآن نو خون دے اندر لت پت ویکھیا جان دے او کون ہے علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ جدو 10 کھنجر وجے میرے یزدانی نو وہ کی قصور سی یزدانی دا وہ کی دشمنی سی یزدانی دے نال میرے یزدانی نے اسلام دا پرچم بلند کرنے واسطے اسلام دی دعوت اس ملک دے اندر عام کی تھی ظالمہ نے انعام الرحمن نو زہر دا ٹیکہ لگوایا 8 بچیاں تو بعد ایک بیٹا ملیا ہوئے پوچھو اس والد نو جدی ایک نرینہ اولاد ہوئے وہ دی قیمت کیا ہے وہ میرے پیغمبر نے اپنے بیٹے ابراہیم نو اپنے ہتھا تے اٹھا کے کیا سی ابراہیم آج میں پتھر کھا کے غم زدہ نہیں ہویا میں 313 دے نال نہیں گھبرایا 70 شہیدہ دے نال میں نہیں گھبرایا وہ میرے ابراہیم آج تیرے دکھ نے تیرے بابے دی کمر نو جھکا دیتا ہے وہ نرینہ اولاد دے پیار کیے نبی پاک نے اپنا بیٹا اٹھایا ہے آنکھاں دے وچوں آنسو موتیاں دی طرح نکر رہے نے کی قصور سی میرے یزدانی دا ایکو 8 بچیاں تو بعد بچہ ملیا زندگی دے اندر انعام الرحمن شیر خار بچے نو زہر دا ٹیکہ لگوا دیتا 10 کھنجرہ دا نشانہ میرے یزدانی شہید نو بنایا پھر بھی پیغام کی دیتا پھر بھی دعوت کی دیتی پھر بھی منہج کی رکھیا پھر بھی زندگی دا مقصد کی رکھیا جان دے ہو دوستو عزیز ساتھیوں اسلام دے اوپر میرے یزدانی نے کمپرومائز نہیں کیتا پھر بھی جان دے گئی اور میں دس رہا سا شیخ القرآن رحمہ اللہ نے جدو یزدانی شہید دا چھوٹا قرآن آج بھی محفوظ پہ آئے خون دے قطرات دے اندر ویکھیا اہل حدیث و اسلام دا پرچم اٹھانا ساڑے بڑیاں دا منشور ہے اسلام دی آب یاری کرنا اے تے ساڑے بڑیاں دا سبق ہے اے نو تے اسا نہیں چھڑاں گے اے سبق دی آب یاری تے اسی کر دے رواں گے لوگاں نو جگان دے تے اسی رواں گے اس مشن نو بلند تے اسی کر دے رواں گے کیوں اے دے مشن دے اندر میرے اکابرین دا خون غور کرتے جانا حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمہ اللہ دے کٹے بازوان نو ویکھیا کٹے پھٹے جسم نو ویکھیا تے جایا حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرمان لگے جدو ادھرو علامہ شہید دا لاشا ویکھیا ادھرو میرے یزدانی دا لاشا ویکھیا کہندے نے ایتھوں ٹرن جنازے قبروان دے او ایتھوں ٹرن جنازے قبروان دے گل پین لباس فقیران دا اوے پٹڑے تے لیراں جسم دیاں باقی رہے نام سریراں دا اوے تھے رونا پوے شہزادیاں نو ایتھے مندائی حال وزیراں دا اوے تدبیراں دے چارے نہیں چل دے جد تیر وجے تقدیران دا آؤ دوستو عزیز ساتھیوں میں دسنا کی چاہنا یزدانی شہید رحمہ اللہ نے اس 23 مارچ دے اندر ایک پیغام دیتا ہے اس 23 مارچ دی رات ایک میسج دیتا ہے وہ میرے نال پیار کرنے والے ہو میرے نال محبت کرنے والے ہو یزدانی قربان ہو گیا ہے پر جاندہ جاندہ دعوت اسلام دے گیا ہے تسی بھی چاندے ہو اسلام نافذ ہو جائے وہ چاندے ہو وہ چہرے چاندے نے وہ دے ہاتھ چکن چاندے ہو
اسلام تواڈے ملک دے اندر نافذ ہو جائے، اسلام اپنے جسم تے نافذ کرو، اسلام اپنے بچیاں تے نافذ کرو۔ آؤ ان مساجد دی طرف، آؤ مدارس دی طرف، آؤ ان دینی یونیورسٹیاں دی طرف، آؤ ان علماء دے کول تانوں دین اسلام دا سبق ملے، تانوں دین اسلام دا پیغام ملے۔ اور پشاور تو 3 کلومیٹر تو باہر بابا اصحاب دی قبر ہے، وہ میرے نبی دا صحابی ہے، مدینے تو چلیا پشاور تک پہنچیا، محمد بن قاسم دی قیادت تک تیرے شور کوٹ دے زرو دیوار آج اس بات دے شاہد نے کہ نبی نال پیار کرنے والے، نبی نال محبت کرنے والے، اسلام نو اپنا دین کہلانے والے عرب جو نکل کے عجم سے داخل ہو کے تیرے جھنگ شہر تک پہنچے، تیری تحصیل شور کوٹ تک پہنچے، ملتان دے روڑاں دے اوپر، ملتان دی سلطنت دے اوپر اسلام دا پرچم بلند کر کے لوگاں نو پیغام دے کے گئے اس دنیا تے رہن دا حق صرف اسلام والے آندا ہے۔ تسی کیوں نہیں اسلام نال پیار کر دے؟ نافذ کر اپنے کر دے اندر اسلام، عدل نو نافذ کر، سچ نو نافذ کر، نماز نو نافذ کر، صدقہ خیرات نو نافذ کر۔ دوستو عزیز ساتھیوں، آخری گل سنو تے میں بات مکا دیاں، میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دیتیاں نے، کادیاں قربانیاں، کدی اوجڑی دے نیچے سر میرے پیغمبر نے رکھے آئے، 30 کلو دی اوجڑی اور میرے پیغمبر دی نفیس گردن ہے۔ اور ظالمہ نے کیوں ظلم کیتا ہے؟ صرف میرے پیغمبر نے اسلام دی دعوت دیتی ہے، میرے نبی دے گل پاک دے اندر صحفہ پا کے وٹ چاڑے گئے، قصور کیے میرے پیغمبر نے دعوت اسلام دیتی ہے، میرا پیغمبر اسلام دی دعوت دے رہے ہیں۔ وہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس دین نے لوگاں دے آپس دے اندر جوڑ دیتا ہے۔ پھر اس قربانیاں دی وجہ تو ملیا کی ہے 64,65,000 مربع میل تک میرے نبی دے دیوانے آنے گھوڑے دوڑائے اور اسلام نو نافذ کیتا۔ آج ملک پاکستان کیوں بڑھیا؟ کیا سانو برے صغیر دے اندر یونیورسٹیاں نہیں سن مل رہیاں، ہسپتال نہیں سی مل رہے، کاروبار نہیں سی مل رہے، حالانکہ اسی انڈیا دے رہنے والے اعلیٰ زندگی گزار رہے سا، جو انڈیا جو آئے آج تک اپنے پیران تے کھڑے نہیں ہو سکے۔ پر دوستو ملک پاکستان کیوں بنے ہیں؟ ایتھے کالا بھی آیا تے گورا بھی آیا، پشتو بولن والا بھی آیا تے بنگالی بولن والا بھی آیا، اردو بولن والا بھی آیا تے سریکی بولن والا بھی آیا، ایتھے دوستو پائیو پنجابی بھی آیا، پختون بھی آیا، ایکو نعرے دی وجہ تو آئے، ایکو مشن دی وجہ تو آئے، ایکو دستار دی وجہ تو آئے، ایکو پیغام دی وجہ تو آئے۔ وہ پیغام اسلام دا پیغام، وہ دعوت اسلام دی دعوت، وہ دعوت توحید سی۔ میرے پیغمبر تو جو دعوت چلی ملک پاکستان اس دعوت دے اوپر مارز وجود دے اندر آیا، اور ملک پاکستان بنان والے نے نعرہ کی لگایا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، و لا الہ الا اللہ کیا اے دعوت دیندہ ہے کہ لا الہ الا اللہ دے بنن والے ملک دے اندر بچیاں نو نچایا جائے گا؟ لا الہ الا اللہ بنن والے ملک دے اندر 9 سالہ زینب دی عصمت دری کی جائے گی؟ وہ کیا مسلمان اس وجہ تو اس ملک دے اندر آئے کہ چھوٹے چھوٹے بچیاں دی عزت دا کھلواڑ کیتا جائے گا، پھر انہاں دے جسم دے ٹکڑے کیتے جان گے، پھر انہاں نو نہراں دے اندر چھٹیا جائے گا۔ اوے آج تلک تسی کبھی کروٹی کپڑا اور مکان نو اسمان دے رہے، کدی تسی لوگاں دے کھل کھوکھلے نعریاں دے پیچھے لگتے رہے، کدی تسی دستاراں دے پیچھے لگتے رہے، تسی سیکولرزم نو اسمایا، لبرلزم نو اسمایا، اور تسی بڑیاں دی ارے کال کوٹھڑیاں دے پیچھے تک گئے ہو۔ آؤ اس ملک دے اندر مل کے اسلام نو نافذ کرم دی کوشش کریے، اس ملک دی تقدیر بدلے گی تو اسلام دی وجہ تو بدلے گی، اس ملک دے اندر امن آئے گا اسلام دی وجہ تو آئے گا، اس ملک دے اندر خیر آئے گی تو اسلام دی وجہ تو آئے گی۔ ورنہ دوستو پائیو کھان والیاں چیزاں ملاوٹ، انگریز دا قانون ہے، ساڑھے کیس لٹکے پہنے،
چوریاں نہیں برآمد ہو رہی ہیں، ڈکیٹیاں نہیں برآمد ہو رہی ہیں، خواب کی ہے، مانگنے دا خواب ہے، خواب کی دکھایا جا رہے ہیں۔ خان صاحب ریاست مدینہ دے نعرے تساں لگائے، اسی تاجدار مدینہ کانفرنس دے اندر یہ پوچھنا چاہنے ہیں کہ اس ریاست مدینہ دے اندر لوگاں نو لنگر کھانے تے لگایا جائے گا، لوگاں نو انہاں ڈبے چاولاں دے پیچھے لگایا جائے گا، لوگاں نو پنڈن دے پیچھے لگایا جائے گا۔ کتے گئے تواڈے او کھوکھلے دعوے، اسلام دا دعویٰ کدھر گیا تمہارا وہ قرآن کا دعویٰ، کہاں گیا تمہارا وہ سنت کا دعویٰ، کہاں گیا تمہارا وہ نبی کی آل کے احوال بیان کرنے کا دعویٰ، کہاں گئے تمہارے نعرے جو اسلام اسلام کے نعرے تھے؟ اس ملک کو بچانا چاہتے ہو، نہ پیپلز پارٹی بچائے گی، نہ نون لیگ بچائے گی، نہ پی ٹی آئی بچائے گی، نہ پی این پی بچائے گی۔ اس ملک کی بقا ہے اسلام کے اندر ہے، اس ملک کی حفاظت ہے اسلام کے اندر ہے۔ آؤ اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اسلام کل بھی تمہارے ساتھ تھا، تمہاری عزت دستاریں بلند تھی اسلام کی وجہ سے۔ لاؤ کوئی دنیا پہ ایسا حکمران جس نے 64,65,000 مربع میل پہ اس امت میں حکومت کی ہو، وہ ایک ہی نبی کا یار ہے، ایک ہی نبی کا غلام ہے، جس نے اسلام کو نافذ کرتے کرتے اتنا دنیا کے آدھے حصے پہ اسلام کا پرچم بلند ہوا۔ وہ دعوت اسلام کا محور تھا، مرکز تھا، اس محنت کا نتیجہ تھا۔ دوستو بھائیو، اگر آپ بھی امن چاہتے ہو، معیشت بہتر چاہتے ہو، کاروبار چاہتے ہو، اعلیٰ یونیورسٹیاں چاہتے ہو، اس ملک کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہو، آؤ اسلام کے ساتھ مل جاؤ، آؤ اسلام والوں کی صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ اور ہمارا یہ دعویٰ، میرا یہ اعلان ہر گاؤں میں ہے، ہر شہر میں ہے، ہر گلی میں ہے، ہر نگر میں ہے، ہر قصبے میں ہے۔ اہل حدیث یوتھ فورس کا یہ مشن اور دستور اور یہ میسج ہم گلی گلی لگا رہے ہیں۔ میں اور میری پوری ٹیم آپ کو ہمیشہ اس بات کی پاور کرواتی رہے گی، اس بات کی طرف بلاتی رہے گی، آؤ اسلام کی طرف آؤ، اہل اسلام کے پاس آؤ، مساجد کی طرف آؤ، مدارس کی طرف آؤ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میری اور آپ کی خیر فرمائے، اللہ اس ملک پاکستان کو صحیح اسلامی پاکستان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، محترم ساقی صاحب بات کر رہے تھے اسلام کے نفاذ کی اور اسی طرح اسلام کی عظیم شخصیات کی، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اور آپ کی جماعت صحابہ کرام کی قربانیوں کی، کہ جنہوں نے اسلام کے نفاذ کے لیے نہ کسی کے تانوں کی پرواہ کی، نہ ہی کسی کی باتوں کی پرواہ کی، نہ ہی کسی کی مخالفت کی پرواہ کی، بلکہ چاہے اسلام کو مٹانے کی تاریخ میں وقت کا فرعون آئے یا قارون آئے، اللہ کو ماننے والے جناب موسیٰ علیہ السلام اسلام کا پرچم لہراتے رہے، اور ان کے بعد ایک طرف ابو جہل و ابو لہب کیوں نہ کھڑے ہو، میرے پیغمبر نے اسلام کے پرچم کو اٹھایا اور سرزمین مکہ اور مدینہ پر، پھر وہاں سے میرے پیغمبر کے صحابہ نے جب اسلام کے پرچم کو بلند کیا، کبھی صدیق نے اسلام کے پرچم کو اٹھایا، کبھی عمر فاروق نے اسلام کے پرچم کو اٹھایا، کبھی عثمان و ذوالنورین نے اسلام کے پرچم کو اٹھایا، کبھی شیر خدا حیدر کرار نے اسلام کے پرچم کو سنبھالا، تو کبھی اسلام کے سرخیل، اسلام کی تاریخ کے حکمرانوں میں ایک نیا اور ایک انوکھا نام رکھنے والے میرے پیغمبر کے صحابی جناب امیر معاویہ نے اسلام کے پرچم کو اٹھایا، پھر یثرب سے نکل کر فارس و ایران و عراق، مصر، روم کی سلطنت تک دنیا کے چپے چپے پر اسلام کو پھیلا دیا۔ اس اسلام کے راستے میں اولادیں بھی ذبح کرا دی، مال بھی پیش کر دیے، جانیں بھی پیش کر دی، لیکن اسلام کا پرچم بلند کر رہے تھے۔ پھر 23 مارچ کے حوالے سے
بات ہو رہی تھی علامہ شہید نے جس نے صحابہ کے مشن کو اٹھا کر اسلام کے پرچم کو بلند کر کے پاکستان کی در و دیوار میں اسلام کے نعرے کو بلند کر دیا، عظمت دے دی، جان پیش کر دی۔ کبھی ملتان کی سرزمین پر بھوکا پیاسا جیل کی کوٹھڑی میں سوتا رہا، کبھی لاہور کی سرزمین پر ظلمات کو برداشت کرتا رہا، لیکن اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا۔ آؤ یہی دعوت اہل حدیث یوتھ فورس تمہیں دینا چاہتی ہے، آؤ ہمارے بازو بن جاؤ، ہم شہید قائد کے پرچم کو اٹھا کر یوتھ فورس کے پلیٹ فارم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے شے کے نیچے اسلام کے پرچم کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اپنے قید کی تاریخ کو دوہرا دیں گے۔ آج ملک میں میرے پیغمبر کے اصحاب کی توہین کی جا رہی ہے، ہم میں شان الہی ظہیر کے ماننے والے ہیں، ٹکرا جائیں گے، جانیں پیش کر دیں گے، گردنوں کا لہو بہا دیں گے، لیکن اصحاب پیغمبر کی توہین نہیں ہونے دیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر میری جماعت کے عظیم خطیب محترم جناب قاری یاسین بلوچ صاحب کے فرزند ارجمند حضرت مولانا حفیظ الرحمن بلوچ صاحب تشریف فرما ہے، ان کا خطاب عام ہو رہا ہے۔ ان کے خطاب سے قبل میں حمد و نعت کے چند اشعار کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ محترم جناب حضرت مولانا حافظ محمد رمضان احسن صاحب، سیکٹری نشر و اشاعت اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل شرکوٹ، وہ آپ کے سامنے اپنا کلام پیش کرتے ہیں۔ ان کے بعد محترم صاحب کا خطاب عام ہوگا انشاءاللہ۔ محترم وقاص فروقی صاحب، حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب، اسی طرح میری جماعت کے عظیم خطیب قاری بنیامین صاحب تشریف فرما ہیں۔ تمام علماء اکرام اپنے اپنے وقت پر اپنے مخصوص خطاب فرمائیں گے۔ اب حمد و نعت کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا حافظ محمد رمضان حسن صاحب۔ حق سچ دی کرنی گل یارو، حق سچ دی کرنی گل یارو، جھوٹا لفظ زبان چو کڈنا نہیں، دلو لانی یاری حضور دے نال، لاکے بوٹا پیار دا وڈنا نہیں، جو منگنا ہے رب کول منگنا ہے، پلا غیر دے اگے اڈنا نہیں، دنیا رس دیے آسن رس جاوے، در رب کریم دا چھڑنا نہیں۔ پھر میں کیوں نہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا بیان کرا، مل کے میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھئے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو ہے اول تو ہے آخر، اللہ تو ہے اول تو ہے آخر، تو ہے ظاہر تو ہے باطن، اللہ تو ہے اول تو ہے آخر، تو ہے ظاہر تو ہے باطن، تو ہے ماوا تو ہے ملجا، لا الہ الا اللہ، پڑھئے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے عملوں میں کمی ہے، میرے عملوں میں کمی ہے، تیری رحمت تو وسیع ہے، اللہ میرے عملوں میں کمی ہے، تیری رحمت تو وسیع ہے، کرت کرم
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آئے جتنے بھی نبی ہیں آئے جتنے بھی نبی ہیں جھکے تیرے در پہ سبھی ہیں جھکے تیرے در پہ سبھی ہیں میں بھی منگتا میرے مولا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور نعت رسول مقبول کے چند اشعار وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا اور میں کہتا چلوں آتے نو شان سنا ما شانہ پیر دیا بدر منیر دیا تواڈی زبان خاموش نہیں رہنی چاہی دی آتے نو شان سنا وا شانہ پیر دیا بدر منیر دیا قسم خدا دیے عقیدہ ساڈا سچا ہے قسم خدا دیے عقیدہ ساڈا سچا ہے ساریاں اماماں چوں امام ساڈا اچا ہے میں دوبارہ جملہ عرض کرے گا بلند آواز نہ سبحان اللہ کہہ دینا قسم خدا دیے عقیدہ ساڈا سچا ہے قسم خدا دیے عقیدہ ساڈا سچا ہے ساریاں اماماں چوں امام ساڈا اچا ہے اندے قدماں وچ رل جاواں اندے پیراں وچ مر جاواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیا آتے نو شان سناوا شانہ پیر دیا بدر منیر دیا آپ اللہ سونے میں راج کرائی ہے آپ اللہ سونے میں راج کرائی ہے نبیاں دے کولو اللہ صف بنوائیے آپ اللہ سونے میں راج کرائیے نبیاں دے کولو اللہ صف بنوائیے کیتا جبریل اگے پھڑ باواں کیتا جبریل اگے پھڑ باواں شانہ پیر دیا بدر منیر دیا اور میں مسئلہ کے حق اہل حدیث بھی بیان کرتا چلوں ساڈیاں تے اللہ نے عزتاں ودائیاں نے ساڈیاں تے اللہ نے عزتاں ودائیاں نے سنتاں رسول دیاں ساڈے حصے آئیاں نے سنتاں رسول دیاں ساڈے حصے آئیاں نے انہاں سنتاں تو عمل کماوا شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں آتے نو شان سناوا شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں السلام